السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير، مولانا ومولى الثقلين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، واللعن الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. درود پر محمد و آل محمد. اے ایمان والو، تم پر روزے کو ویسے ہی فرض کیا ہے اللہ نے جیسے تم سے پہلے جو دوسری بیجی امتیں تھیں ان پہ اللہ نے روزے کو واجب کیا تھا. کداچ کے لعلکم، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ. ماہ مبارک رمضان ایک بہت ساری اپارچونیٹی یعنی ایک بہت اچھا اوکیزن، لوکازیوں اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے، اپنے اندر چینجموں، بدلاؤ لانے کے لیے، اپنے آپ کو جو ایکچوئل میں انسان کا جو چہرہ یعنی پورٹریٹ یعنی چھبی یعنی تصویر جو قرآن میں دکھائی ہے، اس چھبی یعنی تصویر کو اپنے اندر لانے کا ایک بہترین اوسر اور بہترین اوکیزن ہے. آپ دیکھیں آئینہ کیا کام کرتا ہے. آئینہ کبھی بھی چہرے کو چینج کر کے نہیں بتاتا، یعنی جے ماری چھبی ہو، جے ماری تصویر ہو، ایم میں نے دکھائے. قرآن مجید بھی ایک آئینہ ہے، لیکن عام عریضو، عام درپن، عام آئینے میں اور قرآن مجید میں ایک ڈفرنس ہے نانڈا، کہ قرآن کا درپن، قرآن کا عریضو ایسا ہے کہ جو ہم چہرہ کوئی سا بھی لے کر آئیں، جو ہماری ریئل یعنی ایکچوئل تصویر ہے، قرآن ہم کو وہ دکھائے. قرآن کبھی بھی ہم کو خوش کرنے کے لیے، ہمارا دل بہلانے کے لیے کبھی بھی ہماری وہ تصویر جو ہے وہ کبھی نہیں دکھائے. کہنے کا کیا ارتھ ہے کہ یہ مہینہ بہترین مہینہ، یہ وہ مہینہ کہ جس میں انسان، قرآن میں جو انسان کی تصویر یعنی اس عریضوں میں، اس آئینے میں، اس درپن میں جو انسان کا چہرہ ہے، اس چہرے کو اپنائے. آپ دیکھیں، آپ کو ایک ایگزامپل دیں. جب انسان اپنے چہرے پہ ماسک لگاتا ہے نا، تو ماسک کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ماسک کیا کرتا ہے؟ چہرے کو بدل دیتا ہے. مثال کے طور پہ فرض کیجئے
میجک ماسک ہوتا ہے، بالی ووڈ میں بہت سی پکچر بنی، ماسک لگانے کے بعد بالکل آدمی پوری طرح سے اندر سے بدل جاتا ہے۔ ہر انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا ایک اس کی نیچرل تصویر ہے، ایک اس کی اصلی یعنی اس کا اصلی چہرہ ہے۔ جو آپ قرآن کو مثال کے طور پہ قرآن میں انسان کو دیکھیں، قرآن میں انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلا اگزامپل قرآن مجید میں انسان کے بارے میں کہ انسان کو کیسا پیش کیا اللہ نے۔ میرا سوجے کیا میں بتاتا چلوں، کل میں نے بتایا تھا ڈسکور دا ریئل اسلام، دی کورین اسلام ریئل، یہ اصل سوجے ہمارا۔ میں نے کل بتایا تھا کہ ایک ہمارے ذہن میں یعنی ہر انسان کے اندر ایک اسلام پایا جاتا ہے، ایک اسلام قرآن میں یعنی سنت میں۔ ہم کو ڈسکور کرنا ہوگا کون سا اسلام ہمارا صحیح ہے۔ رسول اللہ والا اسلام صحیح ہے، جو ہمارے اندر اسلام ہے وہ صحیح ہے۔ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے ہر انسان جنگ میں ہے اندر، ایک رسول اللہ کا اسلام ہے اس کے پاس، ایک اس کا اپنا اسلام ہے، کون سے اسلام کو فالو کرے؟ اب وہ موٹی مشکل، تو ہم کو یہ ڈسکور کرنا ریئل اسلام کے بارے میں۔ دوسری بہرحال کیا نام ہے، صرف جو ہمارا ڈسکورس جو سوجے ہمارا، اس کے اوپر میں صرف تھوڑی جہاں تک پاسبل ہوگا روشنی ڈالوں گا، زیادہ آپ کو سوچنا ہے ہمارے سننے سے۔ یعنی فار ایگزامپل ہماری 1 کلاک کی بات تمہاری 23 کلاک میں وچار، یہ جب تک آدمی نہیں خود کرے گا اس وقت تک انسان میں بدلاؤ۔ اور میں بتاؤں ایسی اپورچونٹی آپ کو روایت میں بتاؤں، کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، روایت میں ملتا ہے کہ جو مانس کوئی ماہ مبارک کے رمضان میں اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکا تو پھر وہ بہت بڑا بدبخت آدمی ہے۔ یعنی ایک بہترین اوسر یعنی اوکیزن ہے کائے کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کا، انسان پوتانو اندر چینج مو لے کر آئے، ایک ریولیوشن، ایک بدلاؤ، ایک آندولن اس کے اندر ہو کہ جس آندولن کے نتیجے میں بالکل اچھی وسطی اس کی بدل جائے۔ یہ تو اب کہنے کا مقصد قرآن میں انسان کو کیسے ڈیفائن کیا ہے؟ قرآن میں انسان کی تعریف آپ دیکھیں گے، قرآن میں انسان ہے لقد کہاں سے اللہ شروع کرتا ہے؟ لقد کرمنا بنی آدمہ۔ قرآن میں انسان کی ڈیفینیشن دیکھیں اور آج کے انسان کو ذرا سا ہم کمپیئر کریں۔ قرآن کا انسان جانتے ہیں لقد کرمنا بنی آدمہ، اللہ بہت فخر کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو، انسان کو بہت کرامت عطا کی، یعنی بہت بافضیلت بنایا، بہت سارا انسان بنا کے بھیجا، یعنی ایسا ہم نے بنا کے بھیجا کہ دوسرے جتنے بھی ہماری مخلوق ہے سب کے سامنے ہم نے فخر کیا۔ سورہ نازعات میں، سورہ ذاریات میں ایک آیت ہے، اس کی طرف قرآن کیا ارشاد فرماتا اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ میں نے اپنی امانت زمین آسمان میں، انسان کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں قرآن نے کیسے انسان کو پیش کیا، اس کے بعد آج کے انسان سے ہم کو کمپیئر کرنا ہوگا۔ قرآن نے ڈیفینیشن کیا پیش کی قرآن کی کہ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، میں نے ہماری امانت زمین یعنی آسمان کے سامنے پیش کی، والجبال اتوا پہاڑوں کے سامنے پیش کی، فابینا یحملنا، زمین آسمان درخت پہاڑ ڈر وسط نے کہا نہ خدا مارت ہی نہ تھا سکے، ہوں تیری امانت نہ اپاڑی سکے، تیری امانت اٹھانے کی بھی مجھ میں طاقت نہیں۔ فحملها الانسان، انسان کی ڈیفینیشن اللہ کے نزدیک کتنا باکرامت ہے انسان۔ فحملها الانسان، میری مخلوقات میں ہر ایک نے انکار کیا لیکن انسان نے اس امانت کو ہاتھ میں لیا۔ یہ انسان کی ڈیفینیشن قرآن مجید میں۔ انسان کو اللہ جب خلق کرتا ہے کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ سوت ہی سارا آنے بہترین بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے۔ اب آپ 1 منٹ آج کی دنیا سے قرآن کا ویو انسان کے بارے میں اور دنیا کا آج کی جو سائنس ہے، میں بھی ایک آرٹیکل آج دیکھ رہا تھا، ماڈرن سائنس کی جو بیس ہے، آج کے ماڈرن سائنس کی بیس، اکھی ماڈرنیٹی کی، یعنی ماڈرنیٹی جو ایک لائف سٹائل ہے، اس کی ایک بیس آپ کو معلوم ہے، ایک امپورٹنٹ بیس جس کو بہت سے موٹے موٹے اسکالر نے اس کو انکار کیا، رد کیا، وہ ہے تھیوری تو ڈارون کی تھیوری۔ کتنا تعجب ہے، آپ دیکھیں ایک طرف ڈارون کی تھیوری آپ دیکھیں، ایک طرف جو ہے قرآن کی ڈیفینیشن آپ دیکھیں، ہر چیز میں بدلاؤ۔ ڈارون کی تھیوری کیا کتنا پست انسان کو بناتی ہے،
یعنی ہوتا ہے نا کبھی کبھی آدمی ایک اچھی چیز کو ڈسکور کرنے کے چکر میں صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے. ڈارون کے ساتھ بھی یہی ہوا. جتنے بھی موٹے موٹے اسکالر ہیں, بہت سارے اسکالر فلاسفرز اس تھیوری کو نہیں مانتے ہیں. جو لوگ مانتے بھی ان کی عقل پہ تعجب ہوتا ہے. آپ دیکھیں کیا ڈیفینیشن ڈارون نے پیش کی کہ انسان پہلے جانور تھا, آہستہ آہستہ اس میں چینج آیا اور پھر آج وہ انسان بن گیا. ایک چھوٹا سا ذہن میں کوشچن مارک دینے کے لیے, ایکسکلیمیشن مارک دینے کے لیے, آپ تعجب ہے آج سے 2000 سال پہلے تو انسان بندر بن گیا, بندر سے انسان بن گیا, لیکن انسان کے بعد کیا بنے گا؟ وچار کی بات, جب گریجولی چینج آنا چاہیے تو جو تصویر آج سے 1000-2000 سال پہلے جو ڈارون کی تھیوری تھی اس کے بعد بھی تو چینج آنا چاہیے. اب تک تو اس میں پر نکل جانا چاہیے, پنکھ آ جانا چاہیے, اب تک اس کو ہوا میں اڑنا چاہیے اپنے ہاتھ پیر سے, آگیوں کے سارے نہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ ڈیفینیشن ایسی پیش کی. آج کی ماڈرنیٹی جو ہے, آج کی ماڈرن سائنس جو ہے, آج کی ماڈرن لائف جو ہے, اس کی بیس جو ہے وہ اس تھیوری پہ کہ انسان میں آہستہ آہستہ بدلاؤ آ رہا ہے, اور ایک پیریڈ ایسا ہے کہ جہاں آ کے بدلاؤ, اس کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد ایک ڈیفینیشن جو اسلام نے پیش کی انسان کی. اسلام انسان میں جو اسلام ہے, اسلام کا انسان وہ با کرامت, اسلام کا انسان الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اسلام کا جو انسان ہے اس میں جہاں جہاں اللہ نے انسان کی بات کی وہاں اپنے آپ کو پریز کیا کہ خلق الانسان علمہ البیان. اللہ کو انسان کو اللہ نے بیان یعنی بولنے کی طاقت عطا کی, شکتی عطا کی. اسلام کا انسان یہ ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ آج سب سے موٹی پرابلم جو ہو گئی کہ آج جو قرآن میں جو انسان کی چھوی یعنی تصویر پیش کی گئی ہے, آج تک اس کو کوئی ڈسکور نہیں کر پایا. ایک اسکالر نے کتاب لکھی تھی, آپ کو نام بتاتے چلے, انسان موجود ناشناختے, فارسی میں, یعنی انسان انڈسکور کریچر, جس کی آج تک کسی کو پہچان نہیں ہو پائی انسان کیا ہے. آج تک انسان کے بارے میں کسی کو پہچان نہیں ہو پائی کہ انسان کیا ہے. تو یہ ایک تصویر جو انسان کی آج تک جو ہے سائنس, آپ کو پہلے سائنس کی بیس کیا ہے آپ سب بہتر جانتے ہیں, میں اشارہ کر رہا ہوں صرف. سائنس کی بیس ہے ایکسپیرینس پہ, ایکسپیریمنٹ پہ. ایکسپیریمنٹ کیا, ایک نتیجہ دیا, کچھ دن تک یہ چلے گا, کچھ دن کے بعد ایک نوا سائنٹسٹ آئے گا, وہ ایک نوا نظریہ دے گا, ایک نئی تھیسس دے گا, ایک نئی تھیوری پیش کرے گا. آہستہ آہستہ در روز کیا ہے ویوز یعنی نظریہ کیا بدلتا جا رہا. مشکل سے اب تک صحیح ڈیفینیشن انسان کے بارے میں حاصل نہیں کر پائی. ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں سب سے پہلے جو ایگزیکٹو انسان کی ڈیفینیشن قرآن نے پیش کی ہے, جو صحیح معنوں میں انسان کی ڈیفینیشن اللہ نے پیش کی, ہم کو اس کو جا کے دیکھنا ہوگا, قرآن سے نکالنا ہوگا. تو کہنے کا کیا ارتھ ہے؟ قرآن ایک ایسا عریض و درپن ہے کہ جو ہماری تصویر چھبی ہمارے سامنے ہے اس کو نہیں دکھاتا ہے, جو ایکچوئل میں انسان کی تصویر ہے درپن وہ دکھائے گا. آج کی دنیا یہ نہیں کر رہی ہے. آج کی دنیا میں مثال کے طور پہ جو جتنا جس کو بیوقوف بنا لے وہی سب سے زیادہ کامیاب ہے. ایگزامپل آپ کو دیں, بیوٹی پارلر میں کوئی جائے, چاہے مرد جائے عورت, جتنا زیادہ بیوقوف بنا لے. بیوقوف بنانے کا مطلب کیا؟ ایک آدمی کالا ہے, اس کو اتنا کریم لگائے کہ گورا بن گیا. ایک آدمی میں بیوٹی نہیں ہے, اتنا زیادہ مثال کے طور پہ چہرے کا مساج کیا کہ چہرہ چمکنے لگا, اتنا زیادہ میکیلاج کیا کہ چہرہ چمکنے لگا. یہ کیا ہے؟ بیوقوف بنانا. یعنی جو ایکچوئل تصویر ہے انسان کی اس کو بدل رہا ہے, لیکن کتنی دیر کے لیے یہ تصویر بدل لی؟ یہ تصویر ایک رات, 2 رات. رسول اللہ کے پاس میں نے کبھی عرض کیا تھا, رسول اللہ کے پاس ایک عورت آئی, اس کا کام بیوٹیشین کا تھا, بیوٹیشین تھی. کہتی یا رسول اللہ میرا پیشہ اچھا ہے کہ نہیں, دھندا اچھا ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ کہا ہاں ٹھیک ہے, لیکن دیکھو تمہاری بے عزتی بھی کبھی بھی ہو سکتی ہے. کہا رسول اللہ کیسے؟ کہا تم ایک رات میں کسی بڑھیا کو جوان بنا دو کہ وہ شادی کرے گی, دوسرے دن سب حقیقت اس کے سامنے آ جائے گی. میک اپ کا کیا یہی تو ہو رہا ہے پارلر میں جا کے. کہنے کا مقصد یہ کہ آج کی دنیا کیا ہے, جتنا زیادہ چہرہ بدل کے دکھائے اتنے ہی زیادہ آج کی دنیا اس سے کما رہی ہے. دنیا خوش بھی ہو رہی ہے, لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا ارتھ کیا؟ قرآن یہ کہتا ہے تم اپنے آپ کو بدلو لیکن اپنا حقیقی چہرہ بدلو. تمہارا جو ایکچوئل چہرہ ہے تم اس کو اندر سے لے کر آؤ. میں کیا کہنا چاہ رہا تھا, ماسک کی جو ایگزامپل دی میں نے, انسان جب ماسک لگاتا ہے تو اس کا چہرہ بدل جاتا ہے. اسلام نے کہا کہ ہر انسان کے اندر ایک ایکچوئل چہرہ ہے, جب یہ ماسک ہٹائے گا انسان اپنے چہرے کے اوپر سے تو اس کا حقیقی چہرہ دکھائی دے گا.
تو اس کا حقیقی سچا ساچا چہرہ، صحیح چہرہ، ایکچوئل میں مجھے اس کی تصویر وہ نظر آئی. میں نے کل کہا تھا کہ تھوڑی سی بات فلسفیکل بھی ہوگی، لیکن کیا کہ ایک اہم سوجے کی طرف لے کر جانا آپ کو اس لیے بتانے کہ آج کی ڈیفینیشن جو دنیا میں آج کے انسان کو جو پیش کیا، وہ انسان ایکچوئل میں انسان نہیں ہے، وہ ایک انسان جو حقیقت میں جانور ہے جس کو انسان بنا کے پیش کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک سلوات پڑھ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کل میں نے کیا کہا تھا؟ 3 چیزیں ہیں جو ایک انسان کو ایکچوئل میں صحیح انسان بناتی ہے. 3 وستو. سب سے پہلے انسان کا اسٹرانگ اینڈ سالڈ وچار، اس کی سوچ یعنی فکر کا صحیح ڈائریکشن ہو. بیجی بات کیا تھی ہماری؟ کہ اس کا عمل کا ڈائریکشن صحیح ہو. تیسرا یہ کہ اس کے نفس کا ڈائریکشن بھی صحیح ہو. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان وچار میں بہت سالڈ ہوتا ہے لیکن عمل میں سالڈ نہیں ہوتا. کو پھر انسان عمل میں بہت سالڈ ہوتا ہے، بہت سارا عمل کرے، جتلو پر نیکی ہوئے نام کے چھوڑتا نہیں کوئی بھی نیکی کو، لیکن کیا ہوتا ہے؟ اس کی سوچ یعنی فکر یہ بہت خطرناک ہوتی ہے. میں نے ایگزامپل کیا دیا تھا؟ مولا کائنات کے زمانے میں خوارج. توجہ کیجیے گا، مولا کائنات کے زمانے میں خوارج، آج کے زمانے کا ISIS. البتہ میں نے یہ بھی کہا تھا بریکٹ میں کہ آج کا ISIS جو دا ورسٹ موسٹ کنڈیشن ہے آج اس کی، کل کا خوارج اس سے کچھ بہتر تھا. آج کے خوارج نے جو کرائم کیا ہے، کل کے خوارج نے ایسا کرائم نہیں کیا تھا. یعنی آج کہتے ہیں نا بیٹا باپ سے 10 ہاتھ آگے ہوتا ہے. تو اب یہ بتائیے کتنی نسل آ چکی ہے، یہ تو کتنے ہزار ہاتھ آگے اپنے باپ سے پتہ نہیں خبر. کہنے کا مقصد یہ ہے عمل میں آگے اگر وچار صحیح نہ ہو تو وہ بھی مصیبت ہے. تیسری چیز نفس، اگر نفس انسان کا کنٹرول میں نہ ہو. میں اس کو ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ آئندہ کے درس میں. اگر نفس پہ انسان کا صحیح قابو نہ ہو، اگر نفس انسان کا صحیح ڈائریکشن میں نہ ہو، ممکن ہے کداچ اس کا وچار بہت اچھا ہو، کداچ اس کا عمل بھی اچھا ہو، لیکن اگر نفس صحیح ڈائریکشن میں نہ ہو تو انسان منحرف ہو سکتا ہے. آپ نے پتہ نہیں سنا نہیں ہوگا، اپنے بھائیوں کے لیے ایگزامپل دے کے میں آگے بڑھ جاؤں گا. شاہ عباسی کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا محمد باقر. محمد باقر، آپ لوگ اس کو دوسرے نام سے آپ لوگوں نے شاید کبھی سنا ہوگا، اس نام سے نہیں سنا. محمد باقر رات کے ٹائم میں اچانک محمد باقر کا کوئی دروازہ نوک کرتا ہے. ریئل اسٹوری ہے. دروازہ نوک کیا، دروازہ کھولا، ایک خوبصورت سی جوان لڑکی اندر آتی ہے. کیا کچھ کھانے کو ہے؟ تو جو کچھ اپنا تھا، آپ کو معلوم نا پہلے زمانے میں، آج جو الحمدللہ دھارمک اسٹوڈنٹس کی حالت صحیح ہو گئی، پہلے بہت خراب تھی. پہلے کے علماء ایسے تھے رات کو بازار میں، نجف میں، یا مثال کے طور پہ قم میں، پہلے کے زمانے میں رات کو جب سب سو جاتے تھے، بازار سناٹا ہو جاتا تھا، تو تھیلی لے کے جاتے تھے. یہ تربوز جو ہم لوگ کھاتے نا، واٹر میلن، اس کا چھلکا اٹھا کے لے جاتے تھے، گھر میں بوائل کر کے بچوں کو اپنے کھلاتے تھے. یہ علم ہم تک ایسے تھوڑی پہنچا، ایسے نہیں پہنچا، اتنی محنت کے ساتھ پہنچا. کو پھر ایسا ہوتا تھا کہ اپنی ابا جو ہے پھٹ جاتی تھی تو کوئی دیکھے نہیں، کہیں ہوتا نا آدمی اپنی عزت کو بچاتا ہے، تو جو پھٹا پورشن رہتا تھا اس کو ہاتھ سے ایسے دبا کے پکڑ لیتے تھے. الحمدللہ آج تو حالت بہت اچھی ہو گئی. تو اس زمانے میں کھانے کو بہت اوچو کھانا تھا، کم کھانا تھا. کھانا کا ٹھیک ہے کھانے کا دے دیا. اب آپ کو معلوم ہے نا کہ جہاں ایک نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی ہو اور کوئی نہ ہو، بیچ میں شیطان ہوتا ہے. اسی لیے شریعت میں جائز نہیں، حرام ہے کہ کوئی نامحرم مرد اور نامحرم عورت ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے. شریعت میں حرام، شریعت پرمانت. ہمیں رات کو یہ جوان اپنے گھر میں، سردی کا ماحول، باہر بھی نہیں جا سکتا، سویرے تک آئس کریم بن جائے گی، باہر بھی نہیں نکل سکتا، سردی میں اپنے کمرے میں رہنا. تو وہاں روم میں رہا، جو اپنا بیڈ تھا وہ دے دیا، جو بستر تھا، کہا تم یہاں سو جاؤ. صبح جب ہوئی، دروازہ کسی نے نوک کیا سوال میں، تو دیکھا بادشاہ کی پولیس گارڈ سے نوک کیا. شہزادی یعنی بادشاہ کی بیٹی، اتوا اس کو بھی ساتھ لے کے گئے. بادشاہ نے کہا پوچھ تاچھ کرو، میری لڑکی کے ساتھ کوئی بدسلوکی تو اس نے نہیں کی، کوئی برا سلوک تو نہیں کیا.
اس کی ورجینٹی تو اسپوائل نہیں کی. پوچھ تاچھ بھی کہا نہ قائم, کوئی پرابلم نہیں الحمدللہ. پھر بادشاہ کے پاس بلایا. بادشاہ نے پوچھا کہ رات بھر تم نے کیسے اپنے آپ کو بچایا کہ ہماری بیٹی کا دامن بھی پاک رہا, یعنی تم بھی گناہ نہیں کیا تم نے بھی. تو اس نے اپنے 10 انگلی دکھا دی. 10 انگلی دکھائی کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ یہ 10 انگلی بری ہوئی تھی, جلی ہوئی تھی. کہ رات بھر بار بار شیطان میرے پاس آتا تھا, تو جب میرے پاس آتا تھا میں یہ کینڈل ہوتی نا موم بتی, میں کینڈل میں اپنی انگلی لگا دیتا تھا. کینڈل میں انگلی لگا کے جلاتا تھا. جب ایک انگلی جلتی تھی تکلیف ہوتی تھی تو میرا مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا تھا اس تکلیف کی طرف, میں اس لڑکی کو بھول جاتا تھا. اکھی صبح تک ہم نے اس طرح کر کے اپنے آپ کو بھی بچایا, اپنے دین کو بچایا, ایک لڑکی کی پاک دامنی کو بچایا. یہ ایک جوان جو تھا, بادشاہ نے اس کی محمد باقر میر سید بتائی. بادشاہ نے ان کی شادی کی اپنی لڑکی سے, وہی اسی محفل میں. اس کے بعد سے یہ مشہور ہو گیا محقق داماد, میر داماد. میر داماد آپ کو معلوم ہے, بہت موٹے فلسفر. میر داماد کہنے کا مقصد یہ کہ انسان کا نفس اگر صحیح ڈائریکشن پہ نہ ہو, نفس پہ اگر کنٹرول نہ ہو تو انسان ممکن ہے کرا بہت وچار, فلسفر وچار بہت اچھا ہو, عبادت بہت کرتا ہو, نیکی بہت کرتا ہو, لیکن اگر نفس پہ کنٹرول نہ ہو تو ایک سیکنڈ میں انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اب ایک درود پڑھ محمد والے محمد پر. اب انسان کا عمل یعنی انسان کی سوچ یعنی وچار یعنی فکر اتوا انسان کا نفس, ان تینوں چیز میں سب سے اہم پورشن جو ہے وہ انسان کی عقل کا, انسان کے وچار کا. اگر انسان کا وچار صحیح ڈائریکشن پہ نہ ہو تو انسان کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے. سب سے پہلے اگر وچار کا مطلب کیا, یعنی صحیح سوچ, صحیح عقیدہ, صحیح نظریہ, صحیح آئیڈیولوگ اگر نہ ہو تو انسان تباہ ہو سکتا ہے. جتنے بھی لوگ ہیں مثال کے طور پہ فرض کیجیے رسول اللہ کے زمانے میں کوئی نبی کے بارے میں آپ کو جناب نوح نے کتنے سال تبلیغ کی؟ 900 سال. آپ ذرا وچار کیجئے, ایک میرا جو مولانا تبلیغ کرے تو ہو سکتا ہے 1 سال میں لوگ تھک جائیں کہ نا مولانا تو بہت بولے, میری زبان میں ہو سکتا ہے اتنی تاثیر بھی نہ ہو, لیکن ایک نبی معصوم کی زبان میں بہت تاثیر ہوتی ہے. ایک نبی ایک معصوم 900 سال تبلیغ کرے لیکن رزلٹ میں کیا ملے, نتیجہ کیا ملے؟ ما آمن معه الا قلیل. 900 سال نفسا تبلیغ کے بعد جناب نوح کے ساتھ ایمان لانے والے کتنے لوگ؟ بہت اوچھو مانس, بہت کم مانس. ریزن کیا تھا؟ ایک عام آدمی تبلیغ کرے تو ہو سکتا ہے جناب نوح جیسا معصوم, ربی انی دعوتہم لیلا و نہارا, مارا خدایا میں نے لوگوں کو لیلا و نہارا, رات نے دن میں دعوت دی. فما زادہم دعائی الا خسارا, پر ہماری دعوت یعنی مارو پیغام یعنی مارو میسج نتیجو سوائے خسارہ کہیں بھی جو نہ تو. میری دعوت یعنی تبلیغ کا اثر صرف یہ تھا کہ لوگ منحرف ہوتے گئے, دور ہوتے گئے. اس کا اہم ریزن کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس کا ریزن بتایا. قرآن مجید نے ریزن کیا بتاتا ہے؟ ایک کا ریزن ہے جب انسان اپنی ہوا یعنی ہوس یعنی خواہشات کا تابع یعنی فالوور ہو جاتا ہے تو اس کو پھر کچھ نہیں دکھائی دیتا. ان یتبعون الا اہواءہم انہم الا یظنون. اللہ نے قرآن مجید میں رسول سے کہا کہ رسول آپ پریشان نہ ہوئیے, یہ لوگ اپنی ہوا بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. حدیث میں کہ انسان کی ہوا یعنی ہوس انسان کو حق کو ماننے یعنی جاننے سے روکتی ہے. میں ایگزامپل آپ کو ہسٹوری کا ایگزامپل. قرآن مجید کے معجزے کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت سنا ہے. عرب کا سب سے موٹا اسکالر, لٹریچر کا ایکسپرٹ, اس کا قصہ وہ آ کے جب رات کو رسول خدا عرب نے اس کو کہا جا کے دیکھو,
کہ کیا کہتے ہیں اس یہ قرآن کیا ایسا اٹریکشن ہے قرآن میں کہ لوگ سن کے قرآن اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. کمال تھا رسول خدا کا. رسول خدا کسی کو پیسے نہیں دیتے تھے, پیسے دے کے تبلیغ نہیں کرتے تھے. رسول خدا قرآن دے کے تبلیغ کرتے, قرآن سنا کے تبلیغ کرتے تھے. یہی فرق ہوتا ہے پیسے دے کے تبلیغ کرنے میں اور قرآن سنا کے تبلیغ کرنے میں, یہی فرق ہے. پیسہ دے کے آپ تبلیغ کریں گے تو کہیں زیادہ پیسہ ملے گا تو آدمی اس سے لے کے پھر بدل جائے گا. لیکن جب ریالٹی آپ سچا اسلام کسی کو بتائیں گے, اس کے دل میں اترے گا تو وہ تبلیغ سالڈ رہتی ہے. عرب کا موٹا ایکسپرٹ رات کو جب رسول خدا تلاوت کرے تو دروازے پہ کان لگا کے سن رہا ہے. سوچے کیا ہے کہ اتنا ریوارڈ بھی آیا. تو جا کے صبح میں کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ آج سے پہلے نہ میں نے کبھی ایسا سنا ہے, نہ آج کے بعد کبھی ایسا سن پاؤں گا. یہ کوئی انسان وہ کلام نہ تھی, یہ ریویلڈ کلام اوپر سے آیا. ابو جہل ایک قبر میں, ایک قبرستان میں کھڑا تھا گدھا. وہاں جا کے کچھ عرب کے کچھ لوگوں نے پوچھا اس کے بارے میں کہ تیرا کیا نظریہ ہے, محمد سچا یا جھوٹا؟ تو کہتا واللہ, اور اپنے خداؤں کا نام لے کے وہ قسم کھاتا ہے. کہتا ہے کہ مجھے جتنا زیادہ اپنی اولاد کے حقیقی ہونے پہ یقین نہیں, اتنا زیادہ محمد کے حقیقی نبی ہونے پہ یقین ہے. لیکن کیوں نہیں تو مانتا ہے رسالت؟ اتنا زیادہ یقین, اپنے اولاد کے سچے ہونے پہ یقین نہیں ہے, لیکن آپ محمد کی رسالت پہ یقین ہے, محمد سچا اس پہ یقین ہے. کیوں نہیں مانتا ہے؟ اس لیے کہ اگر مان لوں گا تو میرا پاور مجھ سے چھن جائے گا. یہ کیا ہے؟ ہوائے نفس. یعنی انسان جب اپنے نفس کو فالو کرتا ہے نا, جب اپنے نفس کی بات کو فالو کرتا ہے, اپنا نفس کے ڈائریکشن پہ چلتا ہے, ہوا و ہوس کے ڈائریکشن پہ چلتا ہے, تو کبھی بھی اس کو حق نہیں سمجھ میں آتا ہے. حدیث پڑھتے ہیں آپ سنیے مولا کائنات کیا کہتے ہیں. پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ ہم کو اپنے عقل کو اسٹرانگ کرنا, عقل کو ہوا و ہوس یعنی نفس کے اٹیک سے بچانا. کیسے بچائیں گے وہ بتائیں گے آپ. حدیث کیا کہتی ہے؟ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین چیز انسان کی عقل کو تباہ کر دیتی ہے, برباد کر دیتی ہے. جو آپ دیکھ رہے ہیں آج کی زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے. میں پھر ایک لائیو ایگزامپل بھی آپ کو دوں گا. ایک موٹی موٹی آرزو, موٹی موٹی امید. انسان جب اپنی آرزو اور امید میں رہتا ہے نا, تو پھر اپنی عقل سے کام لینا بند کر دیتا ہے, پھر اس کو پورا کرنے کی تلاش میں رہتا ہے. بہت زیادہ بولنا, جب انسان زیادہ بولتا ہے, حدیث میں جب زیادہ بولتا ہے تو اس سے حکمت چھن جاتی ہے. ماہ مبارک میں ایک توفیق ملتی ہے کہ آدمی کم بولتا ہے, چپ رہتا ہے, ایک پریکٹس ہو جاتی ہے. زیادہ بولنے سے انسان کی زبان سے کوئی ڈھنگ کی بات نہیں نکلتی. مثال کے طور پہ کوئی مولانا, اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے, کوئی مولانا تبلیغ پہ گیا, صبح سے لے کے رات تک 12 تقریر, ایک دن میں 10 دن 12 دن کا کام لے لیا, دوسرے دن کیا بچا مولانا, اتنا کچھ سن لیا, 12 دن تو سننا ہی ہے مولانا. نہ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کم کھائے, سالڈ کھائے, کم بولے, اچھا بولے. امام مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں منطقوں میں ثواب. مومن جب بولتا نہیں ہے زیادہ, جب بولتا ہے تو اب حضا حجت الباطل, جب بولتا ہے مومن تو پھر اچھے اچھے کی بولتی بند کر دیتا ہے. تو یہ ہونا چاہیے آدمی. زیادہ بولنے سے جو ہے انسان کی گریوٹی ختم ہو جاتی ہے, انسان کے اندر جو جذباتی. کبھی بھی آپ دیکھیں معصوم کی کیا روش کیا ہے. ایک آدمی, حدیث بھی ہے کہ اگر انسان چپ رہتا ہے زیادہ تو اس کا وقار بڑھتا ہے. بہت زیادہ اگر بولے انسان, تو اب مثال چھوٹا سا ایگزامپل, 15 دن کا اسی لیے درس رکھا کہ 16 دن کے بعد آپ تھک جائیں گے نا. 15 دن سے تو مولانا کو سن ہی رہے نا, بھائی خلاص کرو نا. آدمی جب کم بولے گا تو اس کی گریوٹی, اٹریکشن بھی باقی رہے گا. حدیث میں ساتویں امام کہتے ہیں کہ 3 چیزیں, ایک تو لمبی لمبی آرزو, لمبی لمبی امید. دوسری بات, زیادہ بولنے سے انسان پھر حکمت اپنے اندر نہیں لا سکتا. تیسری چیز کہ جو انسان کی عقل کو اس سے چھین لیتی ہے اور انسان کو باطل کے راستے پہ لے جاتی ہے. انسان اپنی نفس کو جب فالو کرتا ہے نا, تو پھر انسان اس کو حق کو نہیں دیکھ سکتا.
انسان اپنے نفس کو جب فالو کرے گا. بلم باورا کا قصہ آپ لوگوں نے سنا ہے؟ بلم باورا کون تھا؟ جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک ایسا شخص تھا کہ جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تھی. سچی دعا. ابھی ہم کوئی دعا مانگے شاید پوری نہ ہو، لیکن وہ اگر دعا مانگے تو 100% ایشورڈ ہے کہ اس کی دعا مستجاب ہوگی. لوگ اس کے پاس آتے تھے. بادشاہ نے بلایا، کہا اتنا پیسہ دیں گے تم. اکثر دین تو اسی طرح بکتا ہے نا. اتنا پیسہ دیں گے تم کو موسیٰ کے وروਧ میں جا کے دعا دے دی، بد دعا کرنی ہے موسیٰ کے لیے. پیسے کے لالچ آنکھ بند ہو گئی. آپ کو معلوم بنی عباس یعنی بنی امیہ کے زمانے میں ایسے خلیفہ بھی تھے، ایسے فقیہ بھی تھے، ایسے علماء تھے کہ جو پیسہ لے کے اپنا نظریہ بدلتے تھے. ابھی کچھ دن پہلے ایک آرٹیکل میں دیکھ رہا تھا کہ جب پوٹین کی رشیا کے پوٹین کی جب ملاقات ہوئی ہے کیتھولک کے بشپ سے، تو ویسٹ میں کھلبلی مچ گئی تھی. کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی طرف کھینچ لے اس کو، ہماری ساری پالیسی خطرے میں آ جائے. کیونکہ پاسبل ہے نا پیسہ دیکھ کے. میں نے ایک لاسٹ ویک کے خطبے میں بھی بتایا تھا، بشپ نے کیا کہا تھا کارڈینل ایل سے کہ تم کو اگر مدد چاہیے ہم سے تو امریکہ کے آگے خاموش رہنا ہوگا اگر ہم سے مدد چاہیے. یعنی کیا ہے؟ یعنی آج کا بھی جو درباری ہوتا ہے وہ کبھی بھی بدل سکتا ہے. سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے. اور یہ کس لیے؟ کیونکہ نفس اس کا بکا ہوا رہتا ہے پیسے سے. نفس اس کا، انسان کی آنکھ جو ہے اس کی بند ہو جاتی ہے، ایک دم اس کو دیکھ نہیں سکتا. تو اتنا وستو انسان کی عقل، جب تک انسان اپنی عقل کو فالو کرے گا انسان حق کو مانے گا. لیکن جہاں انسان اپنی عقل سے دور ہوگا انسان جو ہے حق سے دور ہوتا جائے گا. بیجی حدیث میں مولا کیا فرماتے ہیں؟ چھٹے امام کی حدیث ہے، والہوى عدو العقل ومخالف الحق وقرین الباطل. تین خاصیت، ترن صفت ہے کس میں؟ ہوا و حس میں. یعنی جب انسان اپنے نفس کا پیروی کرتا ہے. کیا ہے؟ عدو العقل. سب سے پہلے انسان کا عقل کا پردہ بند ہو جاتا ہے، پھر انسان سوچتا نہیں. بیجی بات کیا ہوتی ہے؟ عدو الحق. یعنی عقل اور ہوا و حوث ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے. آپ لوگ نے بہت مشہور اگزامپل سنا ہے نا، مولا کائنات کا ہمیشہ سنتے ہیں، عمرو بن عبدود کا قصہ. یہ کیا تھا کہ میرا نفس شامل نہ ہو جائے. کوئی گھر میں آتا تھا پرسنل میٹنگ کے لیے، مولا کائنات کیا کرتے تھے؟ دیا بند کر دیتے تھے. مولا کائنات کی مثال تو بہت دور ہے، معصوم کی مثال ہے. آپ آج کے مراحل تقریب آج کے علماء کی اگزامپل دیکھ لیجیے. کبھی ٹائم ملا تو کچھ علماء کی ایسی لائف سکیچ ہے، لائف سٹائل ہے، ان کی زندگی کے بارے میں اشارہ کریں گے. آپ کو معلوم ہے شیخ مرتضی انصاری، شیخ مرتضی انصاری کا نام آپ سب نے سنا. شیخ مرتضی انصاری ایسی بھی شخصیت کہ آج کوئی بھی مجتہد بنتا ہے تو جب تک شیخ مرتضی انصاری کی کتاب نہیں پڑھ لے مجتہد نہیں بن سکتا. لیکن ایسی لائف تھی. آپ مثال کے طور پہ صدام ملعون کا پیلس آپ کو شاید بغداد میں نظر آ جائے. شاہ ملعون ایران کا اس کا پیلس آپ کو بغداد میں ایران میں نظر آ جائے. آپ کو مثال کے طور پہ جب بشپ مرے گا کیتھولک کا تو ممکن ہے اس کا محل آپ کو نظر آئے گا، میوزیم بن جائے گا. لیکن اتنا بڑا مجتہد کہ جو ایک مرجع تقلید کی فکر کو ڈائیورٹ کرتا ہے، آپ بتائیے اس کے محل کا کئی سائن ہے؟ اس کا آپ کو کیا میں ایک ناڑی چھوٹی سی مسجد مل جائے گی، ایک چھوٹا سا گھر مل جائے گا. نہ ایت اللہ خوئی کے پاس کویت سے بہت بڑے بڑے پیسے والے آئے، کیا آپ کہیے تو آپ کا بہترین کاٹ آپ کے پیر کے نیچے گاڑی ہوگی، بہترین آپ کو پیلس ملے گا، آپ فرسٹ کلاس لائف رہیں گے. اب چاہیے تو ہم آپ کے لیے کر دیں. کہا نہیں، جو کوفے میں میرا گھر ہے ہم کو یہی پسند ہے. یاد رکھیے گا ایک بات میں، جب بھی سمندر، جناب نوح کا طوفان کتنا بڑا تھا، کتنا بڑا جناب نوح کا طوفان تھا. لیکن آپ یہ بتائیے جناب نوح کا طوفان جب شروع ہوا ہے تو کیسے شروع ہوا ہے؟ کیا مثال کے طور پہ دریا ابلا تھا، سمندر ابلا تھا؟ نا، ایک ناڈے سے چشمے سے اتنا بڑا طوفان آیا تھا. کہنے کا کیا ارتھ ہے؟ جب بڑا بڑا ریولیوشن آتا ہے نا تو ایک چھوٹا سا چشمہ اس کو تبدیل کرتا ہے.
ایک چھوٹا سا جو ہے چشمہ ہوتا ہے وہ دریا سمندر میں بدل جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے پہاڑ سے جب پانی کا چشمہ نکلتا ہے، جب اسٹریم نکلتی ہے کتنا، آپ یہی بات، پانی جب سمندر میں آتا ہے تو کتنا بڑا کہلاتا ہے، لیکن جب پہاڑ سے نکلتا ہے تو کتنی نانڈی سی نہر ہوتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انقلاب لانے کے لیے، چینجمو لانے کے لیے انسان جب تک اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کرے گا، اپنی لائف پہ قابو نہیں لائے گا، اس وقت تک نہیں آ سکتا. ایک سوال پڑھے محمد والے محمد تک. غلبۃ الہوا یفسد العقل یفسد الدین والعقل. انسان جب اپنی خواہشات کا پیرو فالو کرنے لگتا ہے تو اس کا دین بھی برباد ہو جاتا ہے، اس کی عقل بھی برباد ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے امام زمانہ کے ظہور کے بعد بہت سے چاہنے والے لوگ امام کی مخالف ہو جائیں گے. بہت سے چاہنے والے، یہودیوں کی ہسٹری آپ نے سنی ہے نا، اکثر سنتے ہیں. خالی یہی دیکھیے، ہسٹری ہمیشہ ریپیٹ کرتی ہے. ہسٹری ہمیشہ کبھی بھی کوئی نئی چیز نہیں آتی ہے. مولا کہہ رہا ہے رسول خدا کے زمانے میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ رسول کو ایسے جانتے جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، اپنی بیٹے کو جانتے ہیں. اس طرح رسول خدا کو جانتے تھے. لیکن سب سے بڑا دشمن رسول خدا کا ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، سب سے موٹا دشمن مسلمانوں کا کون ہے؟ یہودی. یہی حال آج بھی ہوگا. یہودی کیوں رسول خدا کا مخالف ہو گیا؟ نہ ہمارا پاور چھن جائے گا، ہمارا پیسہ چھن جائے گا، ہماری دولت چھن جائے گی. یاد رکھیے، انسان کی دولت، انسان کا پاور، انسان کا پیسہ سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن اس کا ڈائریکشن جو ہے وہ توحید کی طرف ہونا چاہیے. اس کا ڈائریکشن ولایت کی طرف ہونا چاہیے. اگر انسان کا پاور، یعنی انسان کا پیسہ، یعنی انسان کی دولت، اگر انسان کا جتنا بھی جو کچھ بھی ہے اس کے پاس اگر توحید کے ڈائریکشن پہ نہیں ہے تو انسان آنے والے امام کے ساتھ بھی یہی ہوگا. بہت سے لوگ مخالفت کریں گے امام کی. ریزن کیا ہوگا؟ کیا سبب ہوگا؟ کہ یفسد الدین، انسان ہوا ہوس کی جب خواہشات کی پیروی کرتا، فالو کرتا ہے تو انسان کا دین بھی برباد ہو جاتا ہے، یعنی اس کی عقل بھی برباد ہو جاتی ہے. ایک سوال پر محمد والے محمد. تمہیں تھائکا تو نہیں تمہاری سلوات بہت آہستہ سے مجھے لگتا تھکی گئی تم. بس میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں، نتیجے کی طرف لے کر آ رہا ہوں. میرا اصل کیا مدعا تھا؟ آج کی بات کا کیا مدعا تھا؟ آج کی بات کا مدعا یہ تھا کہ ترنگ وستو انسان کے لیے اس کی پرسنالٹی بنانے کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے سارا وچار، دوسری بات اس کا عمل صحیح ہو، تیسری بات اس کا نفس کنٹرول میں ہو. نفس کو اور عقل کو جو خطرہ ہے وہ ایک چیز سے خطرہ ہے، وہ کیا ہے؟ ہوا و ہوس. انسان اللہ کو مانگنے سے انکار. آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں آیت کیا ہے؟ خدا کہتا ہے قرآن مجید میں کہ ہر انسان، آپ کوئی سے کسی جنگل میں کسی انسان کو جو پیدا ہوا اس انسان کو پڑھی اٹھائیے، کوئی بھی انسان ہوگا، ہر انسان کی فطرت میں حق کو ماننے کی شمتا طاقت ہوتی ہے. جب تک وہ اپنی فطرت کے ساتھ رہے گا تب تک جب تک اس کے اوپر ماسک نہیں آئے گا، انسان کے چہرے پہ، انسان کی فطرت پہ، انسان کے روح پہ، یعنی انسان کے وجود پہ جارے ماسک آ بھی جائے تو ماسک کیا کرتا ہے؟ انسان کو حق سے نزدیک ہونے نہیں دیتا. ماسک انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے. ہوا و ہوس جو ہے نا، لالچ جو ہے ایک ماسک کا کام کرتی ہے، انسان کے اوپر ماسک لے آتی ہے، انسان حق کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا. حدیث کیا کہتی ہے؟ کبھی کبھی جو ہے انسان کا نفس کیسے برباد ہوتا ہے. رسول خدا کہتے ہیں کہ من قارف ذنبا فقد فارقه عقل لا يرجع الیہ ابدا. ہم کو اپنی عقل کو بچانا. اگر کوئی مانس کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی چھوٹا گناہ یا موٹا گناہ، توبہ کرنے کے بعد گناہ تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کے سبب اس کے نفس اور یعنی اس کا عقل جو ہے، اس کا ایک پورشن اس کی عقل کا اس سے دور ہو جاتا ہے. آپ کے ہارڈ ڈسک کی کیا سچویشن ہے؟ ہارڈ ڈسک میں آپ جتنا بھی لوڈ دیجئے، ایک بار اس کو فارمیٹ کیجئے، سب ختم. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دوبارہ سے اس میں اتنا ہی ڈیٹا لا سکتے ہیں. سے پاسبل؟ 500 GB کی 1 TB کی ہارڈ ڈسک ہے، اس میں 1 TB کا ایک ٹی وی کا ڈیٹا اپلوڈ کیا، اس میں سیو کیا، کام نکل گیا، اس کو ڈیلیٹ کر دیا. 1 TB کا ہم پھر سے اس میں ڈیٹا ڈال سکتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن عقل ایسی نہیں ہے.
گناہ کے سلسلے میں. دوسرے سلسلے میں نا میموری آپ عقل میں ڈالیے. عقل کی میموری ایسی اللہ نے بنائی کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی. عقل کی میموری ایسی بنائی کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. عقل کو معلوم ہے آپ کو ابھی بالی ووڈ میں ایسی پکچر بھی بہت ساری بن گئی ہے عقل کے بارے میں. بہت سارا آرٹیکل میں نے آج سے تقریباً 2-3-4 مہینے پہلے آرٹیکل دیکھ رہا بہت سارا عقل کے بارے میں ڈیٹیل سے. اس کے بارے میں انشاءاللہ کل بات کروں گا کہ ابھی بھی انسان کی عقل کا 10% بھی استفادہ نہیں ہوا. 10% بھی عقل کا استعمال نہیں ہوا ہے. تو عقل کی خاصیت ہے کہ جتنا زیادہ اس میں استعمال ہوگا عقل بدے گی. حدیث میں کہ عقل ایک ایسا برتن ہے کہ جس میں جتنا کھانا ڈالو اتنا ہی پھیلتا جائے. عقل کبھی گھٹتا نہیں. لیکن یہی عقل اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو جتنا زیادہ انسان گناہ کرے گا اتنے ہی زیادہ عقل کا پورشن اس کا کم ہوتا جائے گا. ایک گناہ کرے گا عقل کا نیچرل میں یعنی عقل کی شمتا نے پاور اس کے ختم ہوتی جائے گی, کم ہوتی جائے گی. من قارف ذنبا, جو کوئی گناہ کرتا ہے ایک گناہ کے ذریعے, کہنے کا کیا مقصد ہے کہ انسان اپنی عقل کو بچائے یعنی اپنے نفس کو بچائے. گناہ کب کرتا ہے انسان؟ جب اپنی خواہشات کو فالو کرتا ہے, جب اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر. امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث, امام رضا کی حدیث, بات ختم. فضل العقل علی الہوا, کتنی پیاری حدیث ہے. اگر اس کو ایک حدیث اگر ہم سمجھ جائیں تو سمجھیے آج کے پورے درس کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے. فضل العقل علی الہوا لأن العقل يفضل العقل على الهوى لأن العقل يملك الزمان والهوى يستبعدك للزمان. اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں کہ عقل کی فضیلت یعنی عقل کی برتری ہوا نفس پہ یہ ہے کہ عقل جو ہے, بلکہ یوں کہوں انسان کی ہوا و ہوس, انسان کی لالچ, انسان کی خواہشات انسان کو زمانے کے سامنے ذلیل کرتی ہے, یعنی عقل اس کو زمانے کے سامنے عزت دیتی ہے. آج اب دیکھ لیں بہت نیچرل ہے, سامنے کی بات ہے. انسان جب اپنی عقل کو فالو کرے گا, میر داماد کا آپ کو قصہ سنایا, اگر نفس کو فالو کرتے, ہوا اوس کیا کہہ رہی تھی کہ جاؤ ایک رات کی لذت ہے بعد میں مرنا ہی تو ہوگا, دیکھا جائے گا. لیکن ایک ورجن انٹچ شہزادی, اس کے ساتھ جو پلیجر ملنے والا وہ نہیں مل پائے گا. نفس تو یہی کہتا ہے نا, شیطان یہی سب تو بہکاتا ہے. جتنی بیوٹی نہیں ہوتی ہے شیطان اس سے زیادہ بیوٹی دکھاتا ہے. آپ کو معلوم ہے جتنا وہ ماکیلاج بیوٹیشین جتنا نہ خوبصورت بنا ہے اس سے 1000 ٹائم زیادہ شیطان بیوٹی بنا کے پیش کرتا ہے, خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. کبھی جب شیطان دماغ پہ سوار ہوتا ہے تو ایک کالی بدبو لڑکی بھی جو ایک دم سب سے خوبصورت لگنے لگتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شیطان کا کام ہوتا ہے. کیا کہہ رہے مولا, کہہ رہے کہ عقل جو ہے انسان کو زمانے کے آگے عزت دلاتی ہے, اور انسان اگر اپنے نفس یعنی ہوا ہوس کا اگر پیروی کرے گا, فالو کرے گا تو زمانے کے آگے وہ ذلیل ہوگا. چلیے حدیث ہماری بات ختم ہو گئی. اس کے بعد اگر کسی کا کوئی سوال ہوگا تو میں پوچھوں گا. العقل صاحب جیش الرحمن والهوى قائد جیش الشیطان والنفس متجاذبة بینهما فأيهما غلب كانت في حيزه. عقل صاحب جیش الرحمن, عقل اللہ یعنی رحمان نے سپاہی یعنی رحمان کی سپاہی, اللہ کی فوج کا نام ہے, ملٹری کا نام ہے, ملیٹیر کا نام ہے, اللہ کے سپاہی کا نام ہے. اور نفس جو وہ شیطان کے سپاہی کا نام ہے. تو انسان ایہما غلبہ, انسان کے اوپر جو بھی غالب آ جائے, اگر انسان کے اوپر اس کی عقل کا پہرا ہو تو انسان اللہ کے اختیار میں ہوگا, اگر انسان کے اوپر اس کے نفس کا اگر پہرا ہو تو انسان شیطان کے اختیار میں ہوگا. انشاءاللہ کل اس کے اور جو لائیو ایگزامپلز وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل کے درس میں پیش کریں گے. ابھی اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو بتائیں, نہیں تو صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین. خدا بحق محمد وآل محمد ہماری اس عبادت نے ہمارے اس درس کو قبول فرما. خدا بحق محمد وآل محمد ہمارے اس درس کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے.
خدا ہمیں معرفت اہل بیت عطا فرما، ہمیں دین کی معرفت عطا فرما، خدا بحق محمد والے مبارک مہینے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر، خدا بحق محمد والے محمد اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی خاص کر اس ملک میں رہنے والے اہل بیت کے چاہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تمام ظالموں کے شر کو ان تک لوٹا دے، خدا بحق محمد والے محمد علماء اکرام فقہاء اعظام مراجع تقریب کا سایہ ہمارے سر پہ دائم و قائم رکھ، خاص کر عنایت اللہ سستانی آیت اللہ خامنہئی کو طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے سچے چاہنے والوں اور مددگاروں میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔